اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی تو وہ قرض لینے کے لیے گیا تو اسے کسی نے قرض نہ دیا۔ پھر وہ اپنی بستی سے دوسری بستی میں پہنچا جو کہ دریا کی دوسری سائیڈ پر تھی۔ وہاں ایک آدمی ملا، اسے کہا کہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کوئی ضامن؟ اس نے کہا کہ میرا خدا ضامن ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی کفیل، اگر تو فوت ہو جائے تو تیرے بعد جو تیرا کفیل پیسے ادا کر دے۔ تو اس نے کہا میرا کفیل بھی میرا خدا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، خدا کو ضامن کیا اور خدا کو ہی کفیل کیا تو 1000 دینار لیا۔ تو جو وقت طے پایا، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ وقت طے ہو گیا، وہ آدمی قرض لے کر آیا، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ تو پوری محنت کے ساتھ اس شخص نے 1000 دینار جمع کیا۔ جب وقت آیا دینے کا تو وہ 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے پہنچا کہ میں اپنے بھائی کو قرض واپس کر کے آؤں، لیکن اسے کوئی چیز نہ ملی، کوئی کشتی، کوئی سواری نہ ملی۔ وہ شام تک انتظار کرتا رہا لیکن کوئی چیز نہ ملی، اور وہ لینے والا دریا کے دوسرے کنارے پر انتظار کرتا رہا کہ ابھی آتا ہے، ابھی آتا ہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ تو اس قرض دینے والے نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، اس لکڑی کو درمیان میں چھید کیا اور چھید میں وہ پیسے بھر دیے، 1000 دینار، اور ایک ساتھ رکھا بھی لکھ دیا کہ میں قرض دینے آیا تھا لیکن مجھے کوئی چیز نہیں ملی، کشتی نہیں ملی، اس لیے میں یہ پیسے اس لکڑی میں بھر رہا ہوں۔ اس نے ایسا کیا اور لکڑی کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے دریا میں بہا دیا، اور وہ دوسری سائیڈ پر وہ شخص جس نے قرض لینا تھا وہ انتظار کرتا رہا شام تک۔ جب شام ہوئی تو وہ کہنے لگا یار اس نے پیسے نہیں دینے، وہ تو جھوٹا وعدہ کر کے خدا کو ضامن کر کے چلا گیا، اس نے پیسے دینے ہی نہیں۔ اچانک اس نے کیا دیکھا کہ دریا میں ایک لکڑی آ رہی ہے۔ اس نے کہا چلو یہ لکڑی پکڑتے ہیں، گھر جا کر اس سے کھانا تیار کریں گے، روٹیاں تیار کر لیں گے، آگ جلائیں گے۔ تو اس شخص نے لکڑی اٹھائی اور چلا گھر کی طرف۔ گھر جا کر اس نے کلہاڑی کے ساتھ اس لکڑی کو جب چیرنے لگا، جب چیرا تو اس سے 1000 دینار بھی نکل آئے، اور پھر اس سے وہ رکا بھی نکل آیا۔ تو وہ اس نے پکڑ لیے۔ تو وہ دوسری طرف قرض دینے والا پریشان ہے شاید کہ اسے ملے ہے یا نہیں ملے۔ پھر اس نے پوری محنت کی، 1000 دینار اور جمع کیا۔ 1000 دینار جمع کر کے 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد پھر وہ گیا دریا پر، اسے کشتی مل گئی اور وہ اپنے بھائی کے پاس گیا۔ اسے جا کر کہنے لگا کہ یار میری وجہ سے بدظن مت ہونا، کوئی دل میں برا گمان نہ کرنا، میں خدا کی قسم میں نے پیسے جمع کیے تھے لیکن مجھے کوئی چیز نہیں ملی، کشتی وغیرہ، میں نے ایک لکڑی میں بھر دیے پیسے اور دریا میں بہا دیے، شاید آپ کو ملے ہیں یا نہیں ملے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی پریشان مت ہو، وہ مجھے پیسے مل گئے تھے۔ تو دوستو یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی کہ تم پیسے ایک لکڑی میں ڈال دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے لکڑی میں پیسے ڈال دیے، اور پھر
اللہ کی سپرد کرتے ہوئے اس نے دریا میں بہا دیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک اسی شخص کے پاس وہ لکڑی پہنچا دی جسے وہ پہنچانی تھی، جس کے پیسے تھے۔ اور پھر اس شخص کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس لکڑی کو اٹھاؤ، گھر جا کر اس سے کھانا تیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے لکڑی کو اٹھایا اور گھر جا کر اسے جب 2 ٹکڑے کیے، اس سے پیسے مل گئے۔ یہ سارا انتظام کس نے کیا؟ یہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیا۔ جب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین جب کامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی غیبانہ مدد فرماتا ہے۔ تو دوستو، میں نے ایک واقعہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو ہاتھ دیکھنے والے جسے نجومی کہتے ہیں، اس کی زبان سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عورت آئی میرے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت میں بچہ ہے یا نہیں۔ وہ نجومی کہنے لگا میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کی قسمت میں بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں لکیر نہیں بچے والی۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کیا تو معاذ اللہ خدا بنا بیٹھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد دینے والی ہے۔ دیکھنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد لے کر آؤں گی اور میں تیرے سامنے آؤں گی۔ وہ نجومی کہتا ہے کہ وہ عورت چلی گئی، مجھے اس کی باتوں پر بڑا تعجب ہوا۔ 2 سال کے بعد وہ عورت آئی اور اس کے پاس ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اس نے مجھے آ کر کہا بتاؤ کہاں ہے تمہارا علم جو تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں، تمہارے ہاتھ میں اولاد کی لکیر نہیں۔ تو وہ نجومی کہتا ہے میں نے کہا اپنا ہاتھ دوبارہ دکھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ دکھایا تو خدا کی قسم اس کے ہاتھ میں پہلے وہ لکیر نہیں تھی، بعد میں جب میں نے دیکھا وہ لکیر ہے۔ تو خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہو جائے، اس عورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین تھا کہ مجھے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، اس کا کامل یقین تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد سے نواز دیا۔ تو دوستو، پہلی حدیث مبارکہ میں اس آدمی کا کامل یقین کہ میں یہ پیسے اس شخص تک پہنچانے ہیں، اس کی نیت نیک تھی، اس کا ارادہ نیک تھا، تو اس نے ان پیسوں کو اس نے لکڑی میں بھر دیا اور اللہ کی سپرد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک اس شخص کے پاس پہنچا دیا جو اس کا حقدار تھا، اور پھر اس شخص نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس لکڑی کو اٹھاؤ اور گھر لے کر جاؤ۔ جب وہ لکڑی کو گھر لے کر گیا تو اسے وہ پیسے مل گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی بڑھیا مائی جب اولاد لینے کے لیے پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا توکل اور یقین کامل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد سے نواز دیا۔ دوستو، اگر ہمارا بھی یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو بھی التجا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ پوری فرماتی ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔